دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل اسلامی میسج سروس۔ اللہ کریم ہمارا حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ کل 10 رمضان المبارک کا دن گزرا ہے اور کل کا جو دن ہے وہ ام المومنین سجدہ کائنات رازدار نبوت ملکۃ العرب حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال۔ سیدہ پاک کے جو اہل اسلام پر احسانات ہیں وہ اس قدر بے پایہ ہیں کہ جنہیں بیان میں لانا ممکن نہیں۔ شروع اسلام کا دور انتہائی مشکل دور تھا، تو اس وقت جو سارا مال خرچ ہوتا رہا ہے یا جناب صدیق اکبر کا مال تھا یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت جو مسلمانوں کے ممالک ہیں ان کی تعداد ہے 57 کنٹریز، ہمارے پاس 57 ملک ہیں اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 1.5 ارب سے زیادہ تعداد ہے۔ پوری زمین پر کسی مسلمان ماں کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی گردن پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے احسانات ہیں۔ قیامت تک جو بھی حضور کی امت میں شامل ہوگا وہ احسان مند رہے گا۔ برنارڈ شاہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ برنارڈ شاہ کہتے ہیں جو اپنے محسن کا احسان یاد نہ رکھے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو سام کی مانند ہے جو دودھ پلانے والے کو ڈس دیتا۔ ہم بھی حمدی تعالیٰ اشرف المخلوقات ہیں، ہم اپنے محسنہ کے احسان مند ہیں۔ انہوں نے اشاعت دین میں خدمات پیش کی تو دین ہم تک پہنچا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے خدیجہ یا خدیجہ، دونوں نام آپ کے بولے جاتے ہیں، دونوں تلفظ میں خدیجہ بھی اور خدیجہ۔ آپ کی جو ولادت با سعادت ہے وہ عام الفیل سے 15 سال پہلے ہوئی۔ عام الفیل میں ہمارے آقا کریم کی ولادت ہے، عام الفیل سے وہ جو ہاتھیوں والا سال ہے جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اس ہاتھیوں کے واقعے والے سال سے 15 سال پہلے سیدہ خدیجہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ہے خویلد اور والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت زاہدہ، اور آپ کا شجرہ نسب ننیال ندیا دونوں طرف سے اٹھائیں، چند پشتے پیچھے جائیں تو آپ کا شجرہ اللہ کے رسول کے شجرہ سے مل جاتا ہے۔ جناب خویلد کی طرف سے جائیں تو جناب قصی پر جا کر، اور آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت زاہدہ کی طرف سے جائیں تو جناب نویل پر جا کر ان کا شجرہ اللہ کے رسول کے شجرہ سے مل جاتا ہے۔ ذاتی نام تھا خدیجہ اور کنیت تھے ام القاسم۔ کنیت کیا ہے؟ ام القاسم۔ ہمارے آقا کریم کی کنیت ہے ابو القاسم، قاسم حضور کے صاحبزادے تھے، انہی کے نام پر بی بی صاحبہ کی بھی کنیت ہے ام القاسم، اور آپ کا جو لقب ہے وہ طاہرہ لقب۔ لقب کیا ہے؟ میں آپ کی تھوڑی نہیں بڑی توجہ کا طالب ہوں، پتہ ہے کس دور میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا ہے؟ ہمارے آقا کریم کے اعلان نبوت سے پہلے جب حیا نام کی چیز کوئی نہیں تھی اس وقت آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ طاہرہ دور کون سا ہے؟ جس دور میں باپ مر جاتا ہے تو بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا ہے۔ باپ مر گیا، ماں سے نکاح کر کے اولاد پیدا کی جاتی ہے۔ جس دور میں حیا کسے کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے صرف عرب کے نکاحوں کی تفصیل بتاؤں نا کہ جن جنسی تعلقات کو انہوں نے نکاح کا نام دیا ہوا تھا، ہم یہاں مت بیٹھے ہوئے نا ہمارے سر شرم سے جھک جائیں۔ 9 قسم کے تعلقات تھے عرب میں جنہیں نکاح کہا جاتا۔ نکاح البغایا اور تھا، نکاح شغار اور تھا، نکاح الرہط اور تھا، نکاح الخدر اور تھا، یہ پھر کسی موقع پر میں بیان کروں۔ نکاح الخدر پتہ کیا تھا؟ نکاح الرہط کیا تھا؟ نکاح شغار نکاح بغایا کیا تھا؟ کہ جیسے ہمارے ہاں مشہور اداکار ہوتے ہیں یا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، اسٹار جسے کہتے ہیں، وہ بڑا جنگی بہادر خوبصورت آدمی ہوتا تو بیوی اس کے پاس بھیج دی جاتی، اس سے حاملہ ہو کر بیوی کر رہی۔ اور بھی بہت ساری خرافات ہیں، یہ میرا موضوع نہیں، اور وقت مختصر ہے۔ جس دور میں عورتیں مرد مل کر کعبے کا طواف کرتے ہیں،
آج کل بھی مخلوط طواف ہے، مرد عورتیں مل کے کرتے ہیں لیکن پردے میں کرتے ہیں۔ یہ عرب کا وہ معاشرہ ہے، عورتیں مرد مل کر کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور ننگے ہو کر کعبے کا طواف کیا جا رہا ہے، بڑے نہ ہو کر۔ اس گے گزرے حیا باختہ دور میں آپ کو طاہرہ کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ دیکھیں ابھی بارش ہوئی، آج کل میں آپ نے دیکھے حالات ہیں، موسم خراب ہو کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں، جوتے بھی ہو جاتے ہیں، گاڑیاں بھی گندی ہو جاتی ہیں۔ موسم ہونا صاف ستھرا، ابر آلود نہ ہو، گرد آلود نہ ہو، ورنہ بازار سے گھر آنے لوگ موسم اور کہے جی میں اپنا دامن دنیا کی غلاظت سے گندگی سے بچا کے آیا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال تو وہ ہے راستہ بھی خراب ہو، آندھی بھی چل رہی ہو، دھول مٹی بھی ہو، ورنہ پھر اپنا دامن بچائے۔ اس بے حیا دور میں سیدہ پاک کو طاہرہ کہہ کے بلایا جاتا ہے، آپ کو طاہرہ کہا جاتا ہے۔ سیدہ آپ کا سارا خاندان تاجر تھا، والد، چچا، تایا، بڑے متمول آدمی تھے، امیر کبیر لوگ تھے، آپ رئیس زادی تھے، آپ کو سیدہ تجار کہہ کے بلاتے تھے، تجارت کی سردار۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ مکے کی جتنی آبادی تھی نا، آدھے شہر مکے والوں کے چولہے جلتے تھے تو سیدہ خدیجہ کے کاروبار کی وجہ سے جلتے تھے۔ تصور کریں کہ کتنا بڑا شہر ہے جنہوں آدھی آبادی ایک ہی کاروبار سے وابستہ ہے، آدھے مکے والوں کے چولہے آپ کے مال پہ جلتے تھے۔ جناب ابو طالب آپ کا مال لے کر جلتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو مال لے کے نہیں جاؤں گا، میرے بھتیجے آئیں گے اور آپ کا مال لے کے جائیں گے۔ امام الانبیاء، پہلی ملاقات، چلے ہیں سیدہ خدیجہ سے ملاقات کی۔ وقت مختصر ہے ورنہ اس کے لیے سیدہ پاک کا مکمل موضوع بیان کرنے کے لیے 1.5-2 گھنٹے کا وقت چاہیے، تو میں نے 15-20 منٹ کی گفتگو کرنی ہے، ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ ملاقات کے لیے آئے، سیدہ فرماتی ہیں میرے دروازے پر ایک پردہ تھا، چرمن جالی دار پردہ تھا، حضور پردے کی اس طرف ہے، میں اس طرف تھی، معاملات طے کیے، کون سا سامان تجارت ہے، کس کس علاقے میں جانا ہے، سواریاں کون سی ہوں گی، ساتھ کون جائے گا، کس ریٹ پہ مال بیچنے ہیں، وہ معاملات طے ہو رہے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے وجاہت، وقار اور شرافت کا شاہکار اللہ کے رسول کو پایا۔ امام الانبیاء گرچہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کر رہے ہیں پر حضور نے آنکھ اٹھا کر میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ حضور کے لفظ بڑے مخصوص تھے، چنے ہوئے لفظ تھے، لہجہ بڑا بہادر تھا۔ میں نے حضور کا وقار شرافت دیکھی تو میں حیران ہوئی، عرب میں ایسا جوان بھی پایا جاتا ہے، ایسا جوان بھی عرب میں پایا جاتا ہے۔ امام الانبیاء واپس تشریف لے، پھر حضور میسرہ کے ساتھ گئے ہیں جو بی بی صاحبہ کا خاص خادم تھا، گھر کے باہر کے معاملات دیکھتا تھا، میسرہ سیکرٹری کہہ رہے ہیں۔ میسرہ امام الانبیاء کے ساتھ چلے، میسرہ نے سلسلے تجارت میں حضور کے ارحاسات دیکھے۔ اب ارحاسات کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی معجزہ ہوتا ہے۔ ارحاس اور معجزہ ایک ہی چیز ہے، فرق یہ ہے اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو معجزہ ہے، اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو تو ارحاس ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا دوپہر کا وقت ہے، ہم چل رہے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کی سواری پر چھاؤں دیکھی تو میں حیران ہو گیا، چلچلاتی گرمی ہے، نہ کوئی بادل ہے نہ کوئی درخت ہے۔ میں نے فضا میں دیکھا تو کیا نظر آیا؟ 2 فرشتوں نے حضور کے وجود پر اپنے پروں سے سایہ کیا۔ پھر یہ سوق حبشہ میں پہنچی ہے، سوق کہتے ہیں مارکیٹ کو، منڈی کو، سوق حبشہ میں پہنچی ہے۔ وہاں ایک درخت تھا جس کا لوگ بڑا دھیان سے گزرتے تھے، اس کے پاس اس کے نیچے نہیں بیٹھتا، سواریوں سے سامان اتارا گیا، امام الانبیاء درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے۔ اتنے میں قریبی کلیسا کا چرچ کا دروازہ کھولا اور ایک راہب باہر آیا جس کا نام تھا نستورا۔ نستورا دوڑا دوڑا ہے اور کہنے لگا اس درخت کے نیچے کون لیٹا ہو؟ اس درخت کے نیچے کس کی جرات ہے آرام کرے؟ میسرہ نے کہا اس میں کیا قباحت ہے، کوئی بھی آرام کر سکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس درخت کے نیچے سوائے اللہ کے نبی کے کوئی آرام نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس درخت کے نیچے کسی نے قیام نہیں کیا، میری مذہبی کتاب میں نشانی ہے اس درخت کے نیچے وہی آ کے بیٹھے گا جو اللہ کا آخری رسول ہو۔ رسول نے کہا میسرہ میرے لفظ لکھ لو، یہ ہستی آگے بڑھ کے اعلان نبوت کرنے والی۔ یہ واپس آئے تو میسرہ نے سیدہ خدیجہ کو حضور کا اخلاق بتایا، ارحاسات بتائے۔ اس واقعہ کے 2 مہینے بعد سیدہ خدیجہ فرماتی میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوئی، میں آپ کی شخصیت کی گرویدہ ہو گئی۔ پھر سیدہ خدیجہ نے حضور کو پیغام نکاح بھیجا ہے۔
امام الانبیاء نے جناب ابو طالب کے ساتھ اور جناب ابی حمزہ اپنے دونوں چچا کے ساتھ مشورہ کیا ہے، پھر تینوں مل کر گئے جناب خویلد کے گھر ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ رشتہ طے ہو گیا، بارات چلی ہے۔ آپ تصور تو کریں، شباب نبوت ہے اور کائنات کا دولہا بن کے جا رہا ہے۔ بارات میں جناب ابی حمزہ ہے، جناب ابو طالب ہے، اور سیدنا صدیق اکبر بھی حضور کے ساتھ، کیونکہ پرانے ساتھی تھے نا حضور کے ساتھ چلے۔ بارات آئی ہے جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کے گھر، جہاں بارات کو ٹھہرایا گیا اور پھر نکاح کا موقع آیا تو حق مہر کیا دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق 12 اوقیہ سونا حق مہر دیا گیا۔ اتنا حق مہر ہے، تولے نہیں، اوقیہ، ایک اوقیہ میں کئی تولے ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ابن حشام کو اٹھا کر دیکھیں، اس نے لکھا ہے کہ 20 جوان اونٹ حق مہر دیا گیا۔ ابھی ہم بڑی خاص بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی بچے کی شادی کا موقع ہے نا تو گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کی اگلی زندگی آسودہ گزرے، اچھے گھر میں شادی ہو، زندگی اس کی پرسکون ہو۔ یہ خیال سیدہ خدیجہ کے گھر والوں میں بھی تھا، اور تھے بھی وہ رئیس تاجر لوگ تھے۔ اس معاملے پر کچھ بات بنی، کچھ بات ہوئی۔ سیدہ خدیجہ کو پیغام ملا کہ جہاں بارات ٹھہری ہے وہاں حق مہر کے معاملے پر کچھ بات ہو رہی۔ سیدہ نے میسرہ کو بھیجا جو خادم تھا، کہا جاؤ جا کر سارے مردوں کے سامنے کھڑا ہو کر خدیجہ کے سامنے ایک اعلان کر کے، ایک دعویٰ کر کے، یقین جانیے میں ساری زندگی لگا دوں کہ لفظوں میں جو محبت اور وفا ہے اس گہرائی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 3-4 لفظ ہیں پر ذرا محبت کی گہرائی دیکھیں۔ میسر آیا، کہنے لگا میں سیدہ تجار، میں سیدہ خدیجہ کی طرف سے اعلان کرنے لگا ہوں، بی بی پاک نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ آپ فرماتی ہیں وَحَبْتُ مَالِي وَنَفْسِي لِمُحَمَّدٍ، خدیجہ کا مال بھی محمد پہ قربان ہے، خدیجہ کی جان بھی محمد پہ قربان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا مال بھی حضور پہ قربان ہے اور میری جان بھی حضور پہ قربان ہے۔ دیکھا ہوا اس کے بعد سیدہ پاک حضور کی ذاتی خادمہ ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں عمرہ پر یا حج، تو ہم غار ہرا جاتے ہیں، ایک تو مکہ سے غار ہرا کا فاصلہ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے، اور دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ غار ہرا کی بلندی کتنی، 2-2.5-3 ہزار سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا، جوان بندہ رہ جاتا ہے، منرل واٹر پیتے ہیں اور رک رک کے جاتے ہیں۔ سیدہ پاک حضور کے لیے روزانہ کھانا لے کر مکے سے غار ہرا کے مقام پر کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے جاتی ہیں، اتنی بلندی پر اوپر بھی جاتی ہیں اور واپس گھر بھی تشریف لے کے آتی ہیں۔ ایک دن سیدہ حضور کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہیں، جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے اس کے یا رسول اللہ سیدہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے۔ جب سیدہ خدیجہ آئیں انہیں اللہ کا بھی سلام عطا فرمائے، میرا بھی سلام انہیں دے دیں اور ان سے کہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک محل بنایا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی، ساؤنڈ پروف محل۔ یہ سیدہ خدیجہ کو پیغام دے، بس 2 باتیں میں نے اور کرنی اور گفتگو سمیٹ لیں۔ سیدہ خدیجہ کو کھلا جب ہمارے آقا کریم پر پہلی وحی اتری ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، امام الانبیاء گھر تشریف لائے، سیدہ سے فرمایا زملونی، بعض روایات میں دسیرونی، وقت نہیں مزمل اور مدثر کا فرق بیان کروں، دونوں کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا، لیکن یہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ فرمایا مجھے چادر دو، سیدہ نے حضور کو چادر پیش کی، امام الانبیاء نے چادر دی۔ طبیعت کچھ اللہ کے کلام کا جلال کا اثر تھا، کچھ دیر فاقہ ہوا، سیدہ خدیجہ کو پاس بلایا، میں خدیجہ جانتی ہو میں اللہ کا نبی بن کے آئی، میں اللہ کا رسول بن کے آئی۔ سیدہ کو چاہیے گا حیران ہو جاتی، میرا خاوند اللہ کا نبی ہے، میرا شوہر اللہ کا رسول ہے، اور سیدہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور مسکرانا شروع کر دیا، ہونٹوں پہ تبسم آ گیا۔ اور میں خدیجہ میں نے تمہیں زندگی کا اتنا قیمتی راز بتایا ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں اور تم حیران نہیں ہوئی، مسکرا کیوں رہی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ تو آج بتا رہے ہیں میں نبی بن کے آیا ہوں، مجھے 15 سال پہلے کا یقین ہے آپ نبی بن کے دنیا میں تشریف لائے، میں نے تو نکاح ہی تب کیا تھا جب دل کو یقین ہو گیا تھا آپ اللہ کے نبی بن کے دنیا میں آئے۔ آپ سے نکاح ہونے سے پہلے میں نے خواب دیکھا آسمان کا چاند میرے ذہن میں اترا ہے اور پوری دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ میں ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو آپ کا خالہ زاد تھا اور معبر تھا خوابوں کی تعبیریں بتانے والا۔ میں نے ورقہ سے خواب کی تعبیر پوچھی، ورقہ نے کہا بی بی مبارک ہو تیرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ۔
اور جو تم نے نور دیکھا ہے تیرے دروازے سے پوری دنیا میں توحید کا نور پھیلے گا. شرک کا دور دورہ ہے، شرک کا اندھیرا ہے، توحید و رسالت کا نور پھیلے گا تو تیرے دروازے کرم سے پھیلے گا. سیدہ پاک نے حضور سے وفا کی. اس بات سے اندازہ لگائیں کہ شیخ ابی طالب نے 3 سال قید و بند کی صورت تھی. خاندان نبوت جناب ابو طالب کے اہل ہویا امام الانبیاء اور سیدہ خدیجہ کبریٰ. اچھا یہ کون ہیں جن کے مال پر آدھے مکے کی چولہے جلتے؟ ایسا ہی ہے نا، آدھے مکے والوں کے چولہے جلتے تھے. رئیس ذاتی امیر ذاتی ہیں. اندازہ کریں 3 سال شیخ ابی طالب نے، شیخ کہتے ہیں گھاٹی کو، شیخ ابی طالب نے درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتی رہی، لکڑیاں چبا کے گزارا کرتی رہی، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتی رہی. اور اسی میں آپ بیمار ہوئی ہیں اور پھر آپ کا وصال ہو گیا. جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اسی سال جناب ابو طالب کا بھی وصال ہے. اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال. اب آپ کی توجہ کا تعلق بس آخری بات کرنے لگا ہوں. سیدہ پاک کے وصال کے بعد امام الانبیاء جب سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو رویا کرتے تھے. کوئی قربانی کرتے، جانور ذبح کرتے تو سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بیچتے، اور حدیث کے الفاظ ہیں وافر مقدار میں گوشت بیچتے. اور سوغات آتی، تحفہ آتا، ہدیہ آتا تو سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو دیتے. ایک منظر بڑا جذباتیت سے بھرا ہوا ہے. سیدہ خدیجہ کبریٰ وہ ہیں امام الانبیاء ہمارے آقا کریم کی جو اولاد ہے ان کی تعداد ہے 7. کیا تعداد ہے؟ 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے. ایک بیٹے ہیں ابراہیم، وہ جناب بی بی ماریہ قبطیہ کی وجہ سے. باقی 6 جو اولاد ہے نا حضور کی، 4 بیٹیاں 2 بیٹے سیدہ خدیجہ کی اولاد میں سے ان کی وجود ہے. بڑی بیٹی کا نام ہے سیدہ زینب ہے، سیدہ رقیہ ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، سیدہ بی بی فاطمہ فضا ہے. بڑی بیٹی کا نام ہے سیدہ زینب. کیا نام ہے؟ سیدہ زینب. یہ بڑی بیٹی. ان کا نکاح ہوا تھا اپنے خالہ زاد ابو العاص کے ساتھ. سیدہ خدیجہ نے اپنے بھانجے کے ساتھ یہ رشتہ ہوا تھا. اور جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو سیدہ زینب پھر مکے میں رہی، نہیں آ سکی. پھر کبھی بنات رسول پر کبھی بات ہو نا، رسول اللہ کی بیٹیوں پر، پھر پورا موضوع بیان کیا جا سکتا ہے کہ پھر وہ آنا چاہتی تھی، مشرکین نے روکا، سواری سے گری، زخمی ہو گئی. اور پھر جو چوٹ اندرونی زخم آئے تھے، چٹان پر گری تھی، اسی پر ان کا وصال ہوا تھا. یہ نبی ذاتی، یہ رسول ذاتی. نام ہے سیدہ زینب اور خامد شوہر کا نام ہے ابو العاص. کیا نام ہے؟ ابو العاص. ابو العاص ایک مارکے میں گرفتار ہو گیا، مسلمانوں کے قبضے میں آ. بس آخری بات ہے، اسی پر میں نے گفتگو سنی. حضور کے داماد، جسے اردو میں جوائی اور پنجابی میں جوائی کہتے ہیں، داماد گرفتار ہو گئے، قیدیوں میں لے آئے گئے. قرار یہ پایا کہ ان سے کہیں کہ اپنا اپنا فدیہ دیں اور انہیں آزاد کر دیا جائے. آج کل بھی فدیہ لے کر عرب میں رواج تھا، جموں میں رواج تھا، فدیہ لے کر قیدی لے لیے جاتے تھے. ہمارے ہاں بھی جب قیدی دیا جاتا ہے تو فدیہ لیا جاتا ہے. حالانکہ ہم تو لے مہربان پاکستان والے، ہم تو پائلٹ آ گئے نہیں واپس گئے دیتے، وہ چائے پلا کے بیچتے. ابھی ننو تو یاد ہوگا نا، ہم تو چائے پلا کر بیچتے. یہ الگ بات ہے اگر وہ جو کچھ کرتے ہیں کشمیر میں اسے زبان پر بیان نہیں کیا جا سکتا. تو فدیہ دو اور قیدی لے جاؤ. کیونکہ مکے والے تھے، انہوں نے مکے میں پیغام بھیجا کہ آپ کچھ مال بھیجو تاکہ فدیہ دیں اور واپس گھر آ جائے. ہم قیدی ہیں، قید میں زندگی گزارے. سیدہ زینب کو پتا چلا کہ میرے شوہر گرفتار ہیں، انہوں نے مکے سے فدیہ بھیجا ہے. پتہ فدیہ کیا تھا؟ ایک سونے کا ہار تھا، قیمتی ہار تھا. پتہ ہار کس کا تھا؟ سیدہ خدیجہ کبریٰ کا. ہم ایک بیٹی کو گھر سے الوداع کرتے ہیں نا تو گھر والے بھی کوئی نہ کوئی سونا ڈالتے ہیں اگر توفیق ہو. ایسے ہی ہم ڈالتے ہیں. سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت اپنے ہاتھوں سے سونے کا ہار پہنایا. کلادہ جسے نیکلس کہتے ہیں، سونے کا ہار پہنایا. انہوں نے وہ فدیے میں بھی دی. فدیہ مدینہ میں صحابہ کرے امام الانبیاء کو فدیے دیے گئے، یہ فلاں کا فدیہ، یہ فلاں کا فدیہ، یہ فلاں کا فدیہ. جب حضور کی نظر اس ہار پہ پڑی، حضور نے ہار اٹھایا ہے، میں یہ کس کا فدیہ ہے؟ یہ کس کا فدیہ ہے؟ یہ ابو العاص کا فدیہ ہے، آپ کے داماد کا فدیہ ہے. بس میرے آقا نے وہ ہار دے کے حضور دھاڑے مار کے رو پڑے.
ہچکی بند کی اللہ کے رسول زاروں قطار ہو رہی. وہ ہار دیکھے تو سیدہ خدیجہ کبریٰ کی یاد تازہ ہو رہی. وہ ہار دیکھ کر کہ یہ ہار تو خدیجہ کبریٰ کا تھا جو اس نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. میرے آقا رو پڑی ہیں اور رو کے فرمایا اگر تم اجازت دو صحابہ کرام سے. ایسے حضور حاکم ہے, قرآن مجید کہتے ہیں حضور جو چاہے فیصلہ کریں, حضور کے فیصلے شریعت بنتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں یہ ہار واپس نہ بھیج دوں. کیوں؟ یہ ایک بیٹی کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے, ایک بیٹی کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے. اگر تم اجازت دو میں ہار واپس کر دیتا ہوں. حضور بھی رو رہے ہیں, صحابہ بھی رو. میرے آقا کی ہچکی بن گئی. میں صحابہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ ہار واپس بھیج دیتا ہوں. یہ بیٹی کے پاس اس کی ماں کی نشانی, یہ اس کی ماں کی نشانی ہے تو اس سے ماں نے عطا کی تھی, یہ ہار میں واپس دے دو. سیدہ خدیجہ کبریٰ کو یاد کر کر کے حضور رویا کرتے تھے, آنسو بہایا کرتے تھے. میں نے آپ کے سامنے آج چند گھڑیاں سیدہ خدیجہ کبریٰ کی سیرت کے 2 دن پہلو بیان کیے ہیں کہ وقت مخصوص ہوتا جب سے قرآن مجید کا ہر اتوار نماز فجر کے بعد اس مسجد میں میں ناچیز حاضر ہوتا ہوں. تو زیادہ وقت آپ کر ہی لینا کہ اتوار والے دن کتنے کام آپ نے پینڈنگ چھوڑے ہوتے ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں. ایک خاص پیغام جو سیدہ پاک کی سیرت کے حوالے سے ہے. ایک امیر کبیر زادی, ایک امیر باپ کی رئیس زادی بیٹی اپنے شوہر کے لیے درختوں کے پتے چبا رہی, لکڑیاں چبا رہی. یہ لمحہ فکری ہے ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے. گھر میں تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو خاوند کا گلہ نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی سی پریشانی نہ آ جائے نا گھر میں تو شوہر کا گلہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا, اس بے حیا دور میں سیدہ پاک نے اپنے آپ کو طاہرہ کہلوایا. آج کل دیکھ رہے ہیں کون کون سی اپلیکیشن آپ سے بہتر جانتے ہیں. چادر و چار دیواری, بہنیں بیٹیاں چار دیواری میں رہ کے بھی بے لباس. بہن بیٹی ہے چار دیواری کے چوک میں کھڑی, کیوں؟ ہاتھ میں موبائل پکڑ لی. وہ دور تھا جب ہم گھروں سے کام پہ جاتے تھے نا, مطمئن ہوتے تھے میری بہن بیٹی چادر و چار دیواری کے اندر محفوظ ہے. جیسے ہم نے ہاتھوں میں موبائل پکڑائے ہیں ہم نے وہ دیواریں گرا دی. آخری جملہ کہنے لگا ہوں, میرا 20 سالہ خلیق زندگی کا نچوڑ ہے کہ معاشرے میں اس دیوار کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے میں نے یا ہم نے اپنی بیٹیوں کے نام شوق سے رکھے ہیں خدیجہ, آمینہ, عائشہ, حیا بطول, شفا بطول, دعا زہرا. یہ نام ہم نے شوق سے رکھے ہیں. زینب, کبھی ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا نہیں یہ سیدہ عائشہ کون تھی جن کے نام پہ تیرا نام رکھا ہے, یہ زینب کون تھی, یہ ام کلثوم کون تھی, یہ سکینہ کون تھی جن کے نام پہ تیرا نام رکھا ہے. میں نے دو کلمات پہ گفتگو بیٹھوں گا. سیدہ پاک کی و دیگر امہات المومنین کی اور مخاطرات عصمت کی عفت و طہارت کا صدقہ اللہ کریم ہماری بہنوں بیٹیوں کو عفت و حیا اور شرم و حیا کا نور. وما علینا الا اللہ.